حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار کی بچپن کی عمر شریف حضرت سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ وقت کے بادشاہ قربان جائیں ان بادشاہوں کے کہ جن کو رب کائنات نے ایمان عطا کیا، اور ایمان بندے کو جب رب تعالیٰ عطا فرما دے اس کی نشانیاں آگے ایمان کی نشانیاں ظاہر ہوتی ہے۔ ایمان والا بندہ دین والے بندے کے ساتھ محبت کرے گا، ایمان والا بندہ دین کے کام کو آگے پھیلانے کے لیے دینداروں کا مددگار بن جائے گا، ایمان والا بندہ دین کو آگے پھیلانے کے نئے نئے راستے جو ہیں ان کو ہموار کرے گا، طرح طرح کے نئے سے نئے طریقے ان کو شروع کر کے تاکہ لوگوں تک دین کا پہنچنا آسان ہو جائے۔ حضرت سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ چونکہ صاحب ایمان اللہ کے مقرب بندے تھے، اگرچہ بادشاہ وقت تھے لیکن یہ وہ بادشاہ تھے جنہوں نے تاج و تخت کی خاطر اپنے ایمان کا جنازہ نہیں نکالا تھا، انہوں نے اپنے ایمان کو محفوظ کر کے رکھا ہوا تھا، انہوں نے دین کا مدرسہ بنایا۔ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ بچپن کی عمر کے اندر حضرت سلطان محمود غزنوی کے مدرسے کے اندر جب علم دین حاصل کرنے کے لیے گئے، آپ کو علم دین حاصل کرنے کا اس قدر شوق آپ کے اوپر غالب تھا، آپ سارا دن کتابیں سامنے رکھ کے اس کو پڑھا کرتے تھے، سارا دن محو مطالعہ رہا کرتے تھے۔ حضرت سلطان محمود غزنوی اپنے مدرسے کا دورہ کرتے کرتے مدرسے کے اندر چہل قدمی کرتے کرتے آہستہ آہستہ اس کمرے کے سامنے آ گئے جہاں پر داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ تعالیٰ کا مرد کامل، اللہ تعالیٰ کا ولی کامل محو مطالعہ تھا۔ وہاں پر آ کر رک گئے اور انہوں نے چاہا کہ یہ لڑکا اپنی نظریں اٹھا کر میری طرف دیکھے گا، مگر جنہوں نے اپنا سارے کا سارا تعلق رب کائنات سے قائم کر رکھا ہو وہ وقت کے بادشاہوں کو کسی خاطر کے اندر نہیں لایا کرتے۔ بادشاہوں کے دروازوں کا طواف وہ لوگ کیا کرتے ہیں جنہوں نے اپنی آخرت کے بدلے دنیا کو ترجیح دے رکھی ہو۔ داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے آنکھ اٹھا کے دیکھا بھی نہیں۔ آپ کے استاذ جن کا نام رضوان تھا وہ آئے اور آ کر کہنے لگے اے علی حجویری ذرا آنکھیں اٹھا کر دیکھو وہ سامنے کون کھڑا ہے۔ داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس واسطے دیکھنا پسند نہیں کیا کہ وہ وقت کا بادشاہ تھا، اس واسطے آپ نے اپنی نگاہ کو اٹھا کر دیکھا کہ استاذ کا حکم ہے، جو استاذ کے حکم پر عمل نہیں کرتا وہ دنیا کے اندر کبھی عزت نہیں پایا کرتا، اس کو کبھی فیض نہیں ملتا۔ جو استاذ کا جائز حکم مانتا ہے فیض وہی پاتا ہے، دین کی سمجھ اسی کو آتی ہے، علم کا فیض اسی کے سینے کے اندر منتقل ہوتا ہے۔ آج دیکھ لو آج دین دنیا سے کیوں اٹھتا چلا جا رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ آج استاذ کا ادب نہیں رہا۔ سرفراز صاحب آج استاذ کا ادب نہیں رہا۔ پہلے تو سنا کرتے تھے نا کہ سکول کے اندر کالج یونیورسٹی کے اندر استاذ کی عزت نہیں ہے، اب تقریباً مدارس کا بھی یہی حال ہوتا چلا جائے۔ اب مدارس کے اندر بھی یہ کام ہونے لگا کہ استاذ کہتا ہے ادھر دیکھو، لڑکے کو پتہ ہی نہیں مجھے کہہ رہا ہے کس کو کہہ رہا ہے۔ اسی واسطے آج علماء ہی تیار نہیں ہو رہے، بلکہ آج تو جاتے ہیں مدارس میں پڑھنے کے لیے، کیوں وہ جی ہاتھ کے اندر ذرا سند آ جائے گی تو سند آ جائے گی تو نوکری اچھی مل جائے گی، سند آ جائے گی تو یا جناب والا وہ فلاں ایک نوکری ہماری نظر میں ہے، انہوں نے کہا درس نظامی کی آپ کے پاس سند ہونی چاہیے، 7 ایم اے ہونے چاہیے، تو ہم آپ کو وہاں پر بٹھا لیں گے، یہ عہدہ دے دیں گے، اتنی تنخواہ دے دیں گے، بس وہ ہم تو سند لینے کے لیے آتے ہیں۔ ایک بہت بڑا خطیب ہے، میں نام نہیں لیتا غیبت نہ ہو جائے، بہت بڑا خطیب ہے، وہ ہمارے ساتھ پڑھا کرتے تھے جامعہ نظامیہ کے اندر۔ جب ہم نے درجہ حدیث کیا 2003 کے اندر، بخاری شریف کا سبق پڑھانے کے لیے استاد تشریف لاتے
تو وہ جناب کلاس کے اندر سارا دن لتاں کھڑیاں کر کے نا گوڈے کھڑے کر کے اتنے باہر آ کے دن ستے رہنا، سارا دن ستے رہنا۔ مولانا غلام مصطفیٰ صاحب اے تے میں اسا دوواں ایک دن انہوں نے کہا شاہ صاحب اللہ دے بندے ہو تسی ٹائم کڈ کے جیتھے آؤندے ہو تے پڑھیا کرو، سنو استاذ کی فرماندے نے کس حدیث دی تشریح کس طرح کردے نے۔ او چھڈو جی غلام مصطفیٰ صاحب قصوری صاحب میں کو پڑھنا ہونا، میرا ابا مینوں تکے نال بھیجدا ہے، وہ آندا جنی دیر درجہ حدیث دی تیرے کو سند رائی میں تیرا بیاہ نہیں کرنا، میرا تے بیاہ آڑیا ہے، میں کو پڑھن تھوڑا ہونا، میں کو کل نو پڑھاؤنا تھوڑا، جیڑا مینوں پتہ ہے گا جی فلاں حدیث دا کی مطلب ہے تے فلاں میرا تے میری تے شادی اڑی ہے، میں نہ اج سند میرے ہاتھ آوے مینوں مدرسے والے اج دے دین کہ لو پہلے لے لو، میں کل مدرسے دے اگوں بھی نہیں لنگا۔ مینوں پھر غلام مصطفیٰ صاحب نے دسیا کہن لگے وہ اپنے نال فلانا فلانا بندہ پڑھدا ہوندا سی گاؤس، گاف واو نون سین گاؤس، یہ مطلب اسی طالب علم یہ لیندے ہونے ہاں جڑا بالکل ہی ویلا ہو، جڑا اکا ہی ویلا ہوئے نا جنہوں ککھ نہ ہوتا جاندہ ہوئے، اسی مذاق دے طور تے طالب علم کہنے ہونے ہیں اے ساڑی کلاس دا گاؤں سے، میں نے کہنے لگے او فلانا فلانا اپنی کلاس دا گاؤں سے، میں کہا ہاں کی ہو لو، کہنے لگا او آج کل بڑا خطیب پاکستان بنیا جے 70,000 روپیہ ایک تقریر دا لیندہ جے تے ہے کہ ویلا، وہ دے سامنے بخاری ہی رکھو ان کو ترجمہ کر انہیں اگر میں پڑھی تے کلاس کی رہن جانا انہیں کہنے میری شادی اڑی ہے جی۔ تو وہ داتا صاحب تھے اور وہ پرانے زمانے کے طلباء تھے جنہوں نے اپنے اساتذہ کا ادب و احترام کیا، بلکہ استاذ کا اس قدر ادب ہوتا تھا، دین پڑھانے والے کا، قرآن مجید پڑھانے والے کا، استاذ بیٹھا ہوتا تو شاگرد آتا ہاتھ ملا کر اس نے واپس جانا ہوتا، تو جہاں تک استاذ اور طالب علم کے درمیان کوئی آڑ اور رکاوٹ نہیں ہوتی تھی، وہ اپنی کمر کی طرف یعنی پیچھے کی طرف چل کے جایا کرتا تھا، استاذ کی طرف سینہ رکھا کرتا تھا، کمر استاذ کی طرف کرنا اس کو بے ادبی سمجھا جاتا تھا۔ کیوں جی؟ اے میرے بزرگ اتنے تشریف فرمانے سارے اس گل کی تصدیق کرنگے، اس حد تک استاذ کا ادب ہوتا تھا کہ استاذ کی طرف پشت کرنا بھی بے ادبی سمجھا جاتا، پچھلے پاؤں چل کر استاذ کی طرف سینہ کرتے ہوئے طلباء واپس جایا کرتے تھے۔ تو پھر تاریخ گواہ ہے اور دنیا گواہ ہے، ایسے لوگوں کو استاذ کے سینے سے فیض بھی ملا کرتا تھا۔ اب استاذ کے سامنے بیٹھ کر دین پڑھنے والا جب اپنی آواز کو استاذ کی آواز سے اونچا کر دے گا تو بتاؤ اس کو استاذ کے سینے سے فیض کیا منتقل ہوگا اور کس طرح منتقل ہونا اس کا ممکن ہوگا؟ ایسی بات نہیں، اس واسطے کہ دین یہ سراسر ادب و احترام کا نام ہے، دین نام ہی ادب و احترام کا ہے۔ جو ادب و احترام دین والے کا، دین پڑھانے والے کا کرے گا وہ عزت پا جائے گا، اس کو دین کی سمجھ بھی آئے گی، اور جس نے اپنے دین پڑھانے والے استاذ کا ادب و احترام نہ کیا، وہ جس طرح خالی استاذ کے پاس آیا تھا اسی طرح وہ خالی اپنا برتن لے کر استاذ کے در سے واپس لوٹ کے چلا جائے گا۔ حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے ادب و احترام کیا، آپ کو پھر رب کائنات نے فیض بھی عطا کیا، تو علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس مقام پر پھر داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی شان اپنے الفاظ کے اندر یوں بیان کی۔ آپ فرماتے ہیں سید حجویر مخدوم مرقد او پیر سنجر راحرم عہد فاروق از جمالش تازہ شد حق ز حرف
بلند آواز شد پاسبان عزت ام الکتاب از نگاہ شیر خانہ باطل خراب خاک پنجاب از دم او زندہ گشت صبح ماہ از مہر او تابندہ گشت